شکر گزار شہزادہ۔ جنگل کافی طلسمی اور باسکون مقام ہوتے ہیں جن میں قصہ کہانیاں اور مخلوق چھپے ہوتے ہیں جن کے اپنے گہرے راز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک بادشاہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے وہ فکر مند تھا کہ اسے کبھی بھی باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہیں ایک عجیب و غریب انسان روبرو ہوا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، کھڑے ہونے کے لیے اس نے ایک لاٹھی لی ہوئی تھی، اس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ تم کون ہو اور میرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کھو گئے ہو کاشتکار؟ میں کوئی کاشتکار نہیں ہوں، میں ان علاقوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ جنگل میرے ہیں، لیکن ہاں میں کھو گیا ہوں۔ میری مدد کر سکتے ہو؟ اچھا تم بادشاہ ہو، تمہارے لیے یہ کتنا اچھا ہے۔ خیر میرے بادشاہ، جنگل میرے ہیں اور میں ہی یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتا سکتا ہوں، پر بدلے میں تم سے کچھ چاہوں گا۔ بادشاہ ستے میں آ گیا اس بوڑھے آدمی کے رویے سے، پر اسے گھر واپس جانا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر تھی۔ بدلے میں تم کیا چاہو گے؟ اپنی قیمت بتاؤ۔ مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ کیا تمہیں مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے؟ نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تم سلطنت کے دروازے پر پہنچو تو اس میں سے جو کوئی بھی باہر آئے گا اسے مجھے دو گے۔ میں تمہیں ایک دن دوں گا۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہوگا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا جو چل کر باہر آتا، بادشاہ نے خود سے سوچا۔ پر پھر اس نے سوچا کہ بہت عرصے سے بھٹکا ہوا ہوں، ہر کوئی اس کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ اس نے ارادہ کر لیا، پھر بوڑھے آدمی سے ہاتھ ملایا، اس کی شرط کو منظور کر لیا۔ اس بوڑھے آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے جنگل میں کئی دفعہ بادشاہ حیرت زدہ ہو جاتا۔ اس بوڑھے آدمی کی رفتار کو دیکھ کر اسے عجیب سا فیل ہوتا۔ وہ اسے لے جاتا جھیلوں اور تنگ راستوں سے گزار کر، پر کسی نہ کسی طرح وہ ان سے گزر جاتا۔ آخر اس نے یہ یقین کر لیا کہ بادشاہ کو اپنے گھر جانے کا راستہ مل گیا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا میرے بادشاہ۔ بادشاہ کی خوش آمدید کی پھولوں اور حمد و ثنا سے لوگ بہت خوش تھے اسے زندہ دیکھ کر، پر ایک شخص خوشی سے رو رہا تھا۔ وہ تھی اس کی بیگم۔ وہ اس کی جانب دوڑی گئی اپنی باہوں میں پلوٹھی کے بیٹے کو لیے ہوئے، اور وہ پھاٹک پار کرتی ہے اور وہ پہلی شے بنتی ہے جو بوڑھا انسان دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو بوڑھا انسان مسکرایا۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا اس کی طرف تو وہ جنگل میں واپس جا رہا تھا۔ میرے بادشاہ، آپ فکر مند ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بتائیے، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ کیا آپ گھر آ کر خوش نہیں ہیں؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے تو اپنی بیوی اور بچوں سے مل کر بہت خوشی ہے، لیکن مجھے ایک بڑی خطا ہو گئی ہے۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بیگم یہ سن کر ستے میں آ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کریں۔ شاید میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ کیا کوئی ایسی بچہ ہے جو اسی دن پیدا ہوا ہو جس دن میرا بچہ پیدا ہوا ہے؟ وزیر نے بتایا کہ اس دن ایک بچی پیدا ہوئی تھی، ایک کاشتکار جوڑے کی۔ بادشاہ نے انہیں طلب کیا۔ وہ جوڑا آ گیا۔ بتائیے بادشاہ، مجھ جیسے حقیر انسان کیسے آپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ میری پیاری رعایا، تمہارا بادشاہ تم سے احسان مانگ رہا ہے، ایسا احسان جس کے بارے میں میں جانتا ہوں دینا مشکل ہے، لیکن بدلے میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ بادشاہ نے ساری بات کاشتکار کو بتائی، یہ جان کر کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس نے ان سے ان کی بچی مانگی اس بوڑھے کو دینے کے لیے، پھر انہوں نے اپنی بچی دے دی۔ اگلے دن بوڑھا دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کو دیکھنے لگا۔ جب دروازہ کھلا تو بادشاہ ایک ٹوکری میں بچی کو ڈالا ہوا تھا اور وہ اسے غصے کے ساتھ دے دیا۔ وہ بوڑھا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس بچی کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔
سالوں بعد جب شہزادہ بڑا ہو گیا، وہ رحم دل اور ہوشیار تھا۔ وہ اپنے آس پاس ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ شہزادہ خوشی خوشی سڑکوں پر گزر رہا تھا تو کاشتکار نے غور سے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف دوڑی گئی اور بولی، آپ مجھے نہیں جانتے میرے شہزادے، پر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں، بادشاہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کی ہے، پر کس قیمت پر؟ تمہاری یا ہماری؟ میری بیٹی کے بارے میں ان سے پوچھو۔ جاؤ۔ شہزادہ فکر مند تھا، اسے علم نہ تھا یہ عورت کس موضوع پر بات کر رہی ہے۔ رات کے وقت کھانے کے میز پر شہزادے نے اپنے والدین سے اس کے بارے میں پوچھا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے ابا جان، کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے یا اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے؟ بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ جنگل میں ہوا، اس بوڑھے انسان کے بارے میں، ایک وعدہ سلطنت کی بہتری کے لیے۔ ابا جان، مجھے ڈھونڈنا ہوگا، یہ اس قربانی کی وجہ سے ہے کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں۔ میں تب تک شہنشاہ یا بادشاہ نہیں ہوں گا جب تک اسے آزاد نہ کرا لوں۔ یا تو میں اسے واپس لے آؤں گا یا اس کی جگہ لے لوں گا۔ کیا آپ سمجھ گئے ابا جان؟ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تم سوچ رہے ہو، جیسے میں نے کیا تھا۔ اگلے دن وہ عام لباس میں تیار ہو گیا، ایک عام انسان کے روپ میں۔ اپنی پہچان چھپا کر وہ اپنے ساتھ ایک ڈبہ لے گیا بیجوں والا، تاکہ اگر وہ راستہ بھول جائے تو اس کی مدد سے وہ ڈھونڈ سکے۔ اپنے والدین سے ملا، پھر جنگل میں نکل پڑا۔ کچھ دن جنگل میں بھٹکتا رہا، پھر وہ سو گیا۔ رات کے پہر اسے جگایا لاٹھی کی مار نے۔ اے، یہ میرا جنگل ہے، میرے حکم کے بنا تم نے یہاں سونے کی جرأت کیسے کی؟ تم کیا سوچتے ہو تم کون ہو؟ کس شاہی خاندان سے؟ تم ابھی اٹھو یہاں سے، مٹی کے تھیلے۔ شہزادے کی نیند کھل گئی، وہ ڈرا ہوا بھی تھا اور بوڑھے آدمی کو دیکھ کر خوش بھی تھا۔ مجھے معاف کر دیں حضور، مجھے کام کی ضرورت ہے، میں بھوکا بھی ہوں اور تندرست بھی۔ اگر آپ مجھے کھانا اور کام دے سکیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ آپ ایک رحم دل انسان لگتے ہیں۔ بوڑھا آدمی نہ رحم دل تھا اور نہ ہی نیک، پر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا اس کے کام آ سکتا ہے۔ تمہیں میرے قاعدوں پر چلنا ہوگا اور کھانا ملے گا۔ اگر تم نے ایک بھی قاعدہ توڑا تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، سمجھ گئے؟ بوڑھے نے لاٹھی سر پر ماری، اندھا ہونے کے لیے اسے ہاتھ پکڑ کر لے گیا، جبکہ شہزادہ یاد تھا وہ بیج گراتا رہا۔ پھر وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں تم سو گے، یہاں تم کسی سے بات نہیں کرو گے، نہ ہی کسی بات پر سوال کرو گے، تم وہی کرو گے جو تمہیں بتایا گیا ہے، منظور ہے؟ رات کا کھانا اندر ہوگا اور پھر کل سے تم کام کرو گے۔ شہزادہ راضی ہو گیا، بوڑھا چلا گیا۔ گھنٹوں بیت گئے، رات کے کھانے کا وقت ہوا۔ شہزادہ سویا ہوا تھا، جب لڑکی اس کے طرف چل کر آئی، اس نے اسے اٹھایا اور وہ مل کر کھانا کھانے گئے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش کے لیے وہ نکلا ہے۔ صبح بوڑھے آدمی نے شہزادے کو بہت سے کام دیے، درخت سے پھل توڑنے، دریا سے پانی لانے اور پھر رول کے پاؤں دھونے سے لے کر بوڑھے آدمی کے دانت برش کرنے تک کے کام سونپے گئے۔ وہ سارے کام کرتا رہا۔ پھر اسے گھاس کاٹنے کے لیے کہا گیا کہ اتنی گھاس جمع کرو کہ گھوڑا ایک ہفتے تک کھاتے رہیں۔ اس نے ایک دن کا ٹائم دیا، اگر نہ ہوا تو کھانا نہیں ملے گا۔ وہ پریشان تھا کہ لڑکی نے اسے مشورہ دیا، وہ گھاس جمع کر سکا۔ بوڑھے آدمی کو پتہ چل گیا کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ وہ چلایا۔ لڑکی نے لڑکے کو بتایا کہ اس کی لاٹھی توڑ دو، اس میں اس کی جان ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، یکدم بھاگتا ہوا گیا اور لاٹھی توڑ دی۔ وہ گرا زمین پر اور مر گیا۔ پھر وہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے بیجوں کی مدد سے جنگل سے نکل گئے اور سلطنت پہنچ گئے۔ پھر لڑکی اپنے ماں باپ سے ملی، سب بہت خوش ہوئے۔ دوستوں، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت سا خیال رکھیں، نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔